السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بتانے جا رہے ہیں مشورہ کے آداب کے بارے میں کہ مشورہ کے آداب کیا ہے، مشورہ کرنے کا طریقہ کیا ہے، مشورہ ہم کیوں کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، جب ہم مشورہ کرنے کے لیے بیٹھیں تو ہم اللہ رب العزت کو یاد کریں اور اللہ رب العزت سے مدد مانگ کر، دعائیں مانگ کر فکر کے ساتھ مشورہ میں بیٹھیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، مشورہ یہ اللہ رب العزت کا پسندیدہ عمل ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی صفت تھی اور ہماری ضرورت ہے۔ میرے محترم، مشورہ یہ فکروں کا جوڑ ہے۔ مشورہ سے یہ چاہا جاتا ہے کہ ہمارے اندر ماننے کا جذبہ پیدا ہو جائے، ماننے کی صفت آ جائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ماننے کی صفت یہ بہت اہم صفت ہے۔ آج یہ صفت ہمارے اندر نہیں پائی جاتی ہے، تو اس لیے جب ہم لوگ مشورہ میں بیٹھے تو جو بھی شخص رائے دے ہم سب کی رائے کو مانیں، کسی کی رائے کو نہ کاٹیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب گھر میں مشورہ کریں تو عورتوں اور بچوں کو ذمہ دار نہ بنایا جائے، یعنی امیر نہ بنایا جائے، بلکہ بچوں اور عورتوں سے رائے پوچھی جائے۔ اگر ان کی رائے پسند آ جائے تو ان کی رائے پر فیصلہ کر دیا جائے۔ سب سے پہلے تو مشورہ میں یہ کریں کہ ایک امیر کو طے کر لیا جائے۔ امیر کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جب ہم لوگ اللہ کے راستے میں جاتے ہیں، یعنی جماعت میں جاتے ہیں، تو اس میں پہلے سے امیر طے ہوتا ہے۔ تو امیر صاحب کے اوپر اس بات کی ذمہ داری نہیں ہے، اس بات کی پابندی نہیں لگائی گئی ہے کہ امیر صاحب سب ساتھی سے رائے پوچھے یا کم ساتھی سے رائے پوچھے۔ امیر چاہے رائے لے یا نہ لے، ہر ایک سے رائے لینا بھی ضروری نہیں ہے۔ امیر صاحب اپنی رائے پر فیصلہ کر سکتے ہیں، تو لیکن دل جوئی سب کی ضروری ہے۔ اور امیر صاحب کو اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ ساتھیوں کی فکر اور مل کر بیٹھنے کی برکت سے اللہ جل شانہ صحیح بات کھول دیں گے۔ امیر صاحب کو چاہیے کہ وہ دائیں جانب سے رائے پوچھے اور جس ساتھی سے رائے پوچھی جائے وہی ساتھی رائے دے، بیچ میں کوئی نہ بولے۔ اگر ضرورت پڑے تو اجازت لے کر بولے۔ اور میرے عزیز ساتھیوں، رائے دینے والے کو اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ میرے رائے میں میرے نفس کے شرور بھی شامل ہے، اور رائے دینے میں نرمی ہو، بالکل عاجزی کے ساتھ رائے دے۔ رائے دینے والا ساتھی اپنی رائے پر اصرار نہ کرے، ضد نہ کرے کہ میری رائے زیادہ مناسب ہے، میری رائے بالکل صحیح ہے۔ اپنی رائے پر ضد نہ کرے، بلکہ عاجزی کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ رائے دے۔ رائے دینے میں بالکل احتیاط ہو، سامنے والے ساتھی کو کسی چیز کی دقت نہ ہو، دشواری نہ ہو، اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر رائے پر فیصلہ ہو جائے، رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن کسی دوسرے ساتھی کے رائے پر فیصلہ ہو جائے تو سب ساتھی اسی رائے پر متفق ہو جائے اور اللہم خیر کہے، اور جس ساتھی کے ذمے جو کام طے ہو جائے وہ ساتھی اپنے کام میں بھرپور کامیابی و کامرانی کی دعا کرے، اللہ رب العزت سے مدد مانگے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس میں بھرپور کامیابی عطا فرمائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر کسی دوسرے ساتھی کے رائے پر فیصلہ ہو جائے تو اس بات کی خوشی ہونی چاہیے کہ میرے شر سے حفاظت ہو گئی۔ اگر اپنی رائے پر فیصلہ ہو جائے تو خوف ہو اور اللہ رب العزت سے زیادہ دعائیں مانگی جائے۔ اگر مشورہ کے بعد کوئی نقصان نظر آئے تو اس طرح کی باتیں نہ کہے کہ میری رائے زیادہ مناسب تھی، اگر میری رائے پر فیصلہ ہوتا تو اس طرح کی نوبت نہ آتی، اس طرح کی مصیبت نہ آتی، بلکہ یہ کہے کہ اللہ نے جو چاہا وہی ہوا اور اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، ہم لوگ اس آداب کو سیکھیں، مشورہ کا آداب سیکھنا بہت ضروری ہے، اور ہم لوگ سیکھیں اور اللہ کے راستے میں جائیں تو ہم لوگ بھی اس میں بتائیں اور اپنے ساتھی کو بھی سکھائیں۔ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔